عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پیدائش 25 باب۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور لقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔ یکسان سے سبا اور دوان پیدا ہوئے، اور دوان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے۔ اور مدیان کے بیٹے افیاد اور افر اور ہنوک اور بدیا اور الدوا تھے۔ یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ اور ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا، اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مغفیلیہ کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سرا کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا۔ وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیرہلی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارہ کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پلوٹھا نبایوت تھا، پھر کدیرار اور اومیبیل اور مبیسام اور مشمائی اور ادوما اور مسا، حدود اور تیما اور بطور اور نفسیس اور قدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور پھر اس کی اولاد ہولیا سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس سے ربکہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بتوائیل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مذمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور خداوند سے پوچھنے لگی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکہ سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑھے، اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ یعقوب نے دال پکائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا۔ عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اس لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔
یسوع نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹھے کا حق میرے کس کام کا آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے یسوع کو روٹی اور مسور کی دال دی۔ وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں یسوع نے اپنے پلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔